ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں، ریممبر؟ جی سر. اس کی تصویر لگا کے میں نے کہا تھا کہ یہ سائپر نہیں ہے اور اس میں وہ نہیں ہے. اس کا کلر کیا تھا؟ وائٹ کلر میں کاغذ سائپر کا کلر کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا نہیں. وہ تو سر ایک ڈاکومنٹ ہے نا. نا سائپر کا کلر کیا کیسے ہوتا ہے؟ سر اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں. تو آپ لوگ پتہ کر لیں. سائپر کا کلر یلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا، وہ کتنے دنوں بعد ہوا تھا وہ جلسہ؟ اب اعظم خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیے کہ وہ کتنے دنوں بعد وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے گم ہوا تھا. تو عمران خان صاحب نے ادھر جو ڈاکومنٹس لہرائی تھی وہ اوریجنل سائپر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یا تو ویسے کاغذ لہرائی تھی یا انہوں نے اس کاغذ کی جو تشریح اپنی زبان میں کی تھی وہ چیز لہرائی تھی، ٹھیک. اور آج چلو اگر عمران خان صاحب نے اس عدالت میں یہ کہہ دیا کہ میں نے اس دن جلسے میں جو چیز لہرائی تھی وہ اوریجنل سائپر تھا، تو پھر میں آپ کی بات مانتا ہوں. تو اعظم خان صاحب کے بیان نے اور باقی چیزوں کی سب جو ایونٹس ہوئے ہیں ان سب نے تو میری بات درست ثابت کر دی ہے. اور دوسری بات کہ جسٹس عطا محمد بندیال صاحب کی قیادت میں جو 5 رکنی بینچ تھا جس نے اسمبلی کو بحال کیا اور جس نے اس کے آرڈر وہ ڈیٹیل ججمنٹ آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے سائپر کے والے سے اسمبلی کی بحالی کا؟ جی سر. اس میں کیا ہے؟ اس میں جو اسمبلی کے وہ تھے اسپیکر اسمبلی ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. ہاں آپ کو وہ ڈیٹیل ججمنٹ آج جا کے پڑھنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ فواد چودھری نے یہ ریزولوشن پیش کی کہ یہ بیرونی سازش ہے سائپر کو بنیاد بنانے کی. لیکن 5 رکنی بینچ کا متفقہ جو ڈیسیجن ہے وہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے ایک جج کا جس نے کہا ہے کہ ان کے تحت آرٹیکل 6 کا مقدمہ بننا چاہیے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں متفقہ فیصلے کی بات کر رہا ہوں. میں تو کورٹ رپورٹر نہیں ہوں، آپ لوگ تو کورٹ رپورٹر ہیں، میں تو لاء کو نہیں سمجھتا. اور آپ نے آج تک اس فیصلے کو نہیں پڑھا ہے جس سے پورے ملک کے مستقبل کا انحصار ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے اس 5 رکنی بینچ نے کہ سائپر اور سازش کو یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے، اس لیے قاسم سوری کا آرڈر آئین کی وائلیشن ہے اور اس لیے پرائم منسٹر کے اسمبلی کی تحلیل کا آرڈر بھی آئین کا وائلیشن ہے اور اس لیے صدر کا اسمبلی کا تحلیل کا آرڈر بھی وائلیشن ہے. تو میری رائے کے حق میں تو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ فیصلہ دے چکا ہے. تو میں حیران ہوں کہ مجھ سے میرا ایک بھائی وہ آج جو کورٹ رپورٹر بھی ہے جو مجھ سے زیادہ قانون کو جانتا ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے پروپیگنڈے میں آ کے کیسے یہ سوال سر سوشل میڈیا پہ آپ سوالات اٹھے تھے، اس کا جواب آپ سے کیونکہ آپ کا رسپانس آنا ضروری تھا. سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے، بٹ آپ اگر کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں اور کورٹ رپورٹر ہیں، میں تو نہیں ہوں، میں تو لاء کو نہیں سمجھتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو کامن سینس کی بات تھی نا. اچھا سر یہ بتا دیں عمران خان کی سائفر کے اندر اگر ضمانت ہو جاتی ہے، باقی مقدمات میں اگر ان کو گرفتار کرتے ہیں پھر بھی وہ باہر آ جاتے ہیں، تو ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی جو صحافتی کیریئر کے اندر سارا کچھ دیکھا ہے صورتحال، اس کے حوالے سے تھوڑا سا اب عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ کے حوالے سے میں مستقبل کا حال اللہ جانتا ہے اور میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور صرف عمران خان نہیں بلکہ اس ملک کے ہر شہری اور ہر پولیٹیشین کے ساتھ انصاف اور قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بیسک رائٹس کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا چاہیے اور اس ملک کو مفاہمت کی بنیاد پہ چلانا چاہیے. اور اگر عمران خان صاحب نے انتقامی کارروائیاں کی بھی ہیں تو اس کے جواب میں ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے خلاف جو کچھ بھی ہو اکارڈنگ ٹو لاء ہونا چاہیے. سر آپ بھی بتا دیں معیشت کی تباہی کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اس وقت جو معیشت کا حال ہے اس کی تباہی کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کون سی اس میں سب کا ہاتھ ہے.
हमारे डिक्टेटरों का हाथ भी है। मसलन सबसे ज़्यादा मौका जनरल ज़ियाउल हक को मिला था जब अमरीकी डॉलर आ रहे थे। फिर सबसे ज़्यादा अच्छा मौका जनरल मुशर्रफ को मिला था जिन्होंने उस मौके को ज़ाया किया और आखिर में बिजली का बहरान छोड़ गए। फिर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इमरान खान की थी। फिर जो शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत बनी उसने भी इस्लाह का अमल कम किया और अपने मामलात की इस्लाह को ज़्यादा तवज्जो दी। तो मेरे ख्याल में इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कल एक पैगाम जारी किया है उसमें ख़ास तौर पे इमरान खान की पीटीआई की फेवर में बात नज़र आ रही है और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था होती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या लगता है कि फ्यूचर के अंदर पीटीआई और पीपल्स पार्टी आपस में मिल के स्ट्रगल करेंगी? मैंने आपको बता दिया कि फ्यूचर का हाल अल्लाह जानता है और पाकिस्तानी सियासत किसी कायदे उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चल रही। आप क्रिकेट के बारे में तबसरा कर सकते हैं, फ्यूचर का तजिया कर सकते हैं क्योंकि उस गेम के रूल्स मालूम। पाकिस्तानी सियासत रूल्स और उसूल के मुताबिक नहीं चल रही है तो कल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, खान साहब पे जो साइफर का मुकदमा अभी बनाया है और उन्होंने गिरफ्तार भी किए, तो ये मुकदमा खान साहब पे चलाना चाहिए था सर, जो खान साहब पे साइफर का मुकदमा चला रहे हैं। असल में खान साहब ने खुद मसलन इस तरह के साइफर जो है वो तो रोज़ आते हैं। आपको पता है कि पिछले 3-4 दिनों में काबुल में हमारे सफारत खाने से कैसे साइफर आए होंगे और यहाँ से कितने गए होंगे। आप सऊदी अरब आने जाने वाले साइफर को वो कर दें तो उसमें क्या कुछ होगा। फिर बाकी चीज़ें साइफर से वो केले हैं, उन्होंने अपनी पूरी पॉलिटिक्स की बुनियाद साइफर की बुनियाद पर रखी थी। उन्होंने अपना पूरा बयान